ہر بار ایسا ہوتا ہے کہ وہ میرے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے، لیکن اس بار میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ یہ میری بہن کی زندگی کا سوال ہے۔ ارمان غصے سے پیپر ویٹ گراتے ہوئے داڑا۔ جسٹ ریلیکس ارمان، وہ یہی تو چاہتی ہے کہ تمہیں غصہ آئے اور تم ہائپر ہو اور تم وہ سب کچھ کر جاؤ جو تمہیں نہیں کرنا چاہیے۔ الماس نے اسے سمجھایا۔ میرے ہر معاملے میں اس کا بولنا ضروری ہے، وہ بھڑکا تھا۔ ارمان، وہ جان بوجھ کے تمہیں تنگ کرتی ہے، پلیز چل کرو۔ الماس نے ایک چیئر گھسیٹ کے اس کے پاس بیٹھتے کہا تو وہ پانی کا گلاس منہ کو لگاتا خود کو نارمل کرنے لگا۔ اب اگر وہ تمہیں چڑھائے تو تم نے نہیں چڑھنا، اوکے؟ الماس نے اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا تو ارمان نے اپنا ہاتھ نامحسوس انداز میں پیچھے کر لیا۔ تم جاؤ۔ ارمان نے اپنا ماتھا مسلا تھا۔ وہ بری طرح اپسیٹ ہوا تھا۔ نگت اس کی اکلوتی بہن تھی اور اسد خان سے اس کی شادی ہو رہی تھی۔ رکاوٹ بن رہی تھی تو وہ الفت تھی جو نہیں چاہتی تھی کہ یہ شادی ہو۔ وہ نگت کا برین واش کر رہی تھی جبکہ شادی کے ڈیٹ تک فکس ہو چکی تھی، اور اب نگت کا رو رو کے برا حال تھا کہ اسے اسد سے شادی نہیں کرنی۔ اس سب کی ذمہ دار وہ الفت تھی جس نے نگت کے کان بھرے تھے، اور ارمان دانت پہ دانت جمائے اس مسئلے کا حل سوچ رہا تھا۔ ایک وقت تھا جب الفت اس کی جان ہوا کرتی تھی، اور آج وہی الفت تھی جو اس کی جان کا عذاب بنی ہوئی تھی۔ ارمان کا بس نہیں چل رہا تھا اسے اس دنیا سے ہی غائب کر دے۔ بہت تنگ کر رہی تھی وہ ارمان کو۔ اسی لمحے موبائل پہ آتی کال دیکھتا وہ سیدھا ہوتا کال اٹینڈ کر گیا۔ ارمان، بہتر ہوگا تم فوراً گھر آؤ، ناجیہ آنٹی نے چھوڑتے ہی غصے سے کہا۔ اب کیا ہوا؟ وہ پھر سے ماتھا مسلتے بولا۔ نگت نے جو طوفان بدتمیزی مچا رکھی ہے، کون سمجھا اسے؟ اب خود کو کمرے میں لاک کر لیا ہے، دروازہ ہی نہیں کھول رہی۔ ناجیہ آنٹی نے پریشانی سے کہا۔ میں آتا ہوں۔ وہ اجلت سے اٹھتا ہوا کال کاٹتا باہر نکلا۔ الماس اس کے پیچھے لپکی۔ کہاں جا رہے ہو؟ آتا ہوں، آج کی سر ماجد کے ساتھ جو میٹنگ ہے علی شہر سے کہنا وہ اٹینڈ کر لے۔ وہ گاڑی ان لاک کرتا تیزی سے بولتا گاڑی میں بیٹھتا۔ الماس لب بھینچے اسے دیکھتی واپس اندر آ گئی۔ واہ بھائی، کافی حد تک کامیاب ہو گئی ہو، کومل نے طنز سے داد دیتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ وہ تنکے بولی۔ تمہیں کیا لگتا ہے ہم اندھے ہیں یا ہمیں دکھائی کم دیتا ہے؟ کومل کے سیدھے طنز پہ الماس کو غصہ سا آ گیا۔ تمہیں کیا دکھائی دیتا ہے کومل؟ اپنے تک محدود رکھو، جب پوچھا نہ جائے تو بیچ میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ الماس اسے سناتی اپنے کیبن کی جانب بڑھ گئی۔ اوف، اتنی شاطر عورت میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ کومل منہ بنا کے اپنے کام میں لگ گئی۔ ارمان جیسے ہی گھر داخل ہوا اچھا خاصا شور پڑا ہوا تھا۔ نگی کہاں ہے؟ اس نے پریشانی سے پوچھا۔ کمرے میں بند کیا ہوا ہے اس نے خود کو، نہ کسی کی سنتی ہے نہ باہر آ رہی ہے۔ بس ایک ہی ضد ہے کہ یہ شادی نہیں کرنی۔ ہم سب کی ناک کٹوانے بیٹھی ہے یہ لڑکی۔ ناجیہ آنٹی بھری بیٹھی تھی۔ میں دیکھتا ہوں۔ وہ تیزی سے نگت کے کمرے کی جانب بڑھا۔ پتہ نہیں اچانک اس لڑکی کو ہو کیا گیا ہے، چنگی بھلی تھی۔ دادی جان نے سر نفی میں جھٹکا۔ ایک ہی ہے نا وہ خرافاتن عورت، اسی نے کیا ہے یہ سب۔ ناجیہ آنٹی کا دماغ گھوما تھا۔ ہاں، جیسے نگی تو چھوٹی سی بچی ہے نا، جس نے جدھر لگایا لگ گئی۔ اپنی عقل دماغ سمجھ بوجھ نہیں رکھتی کیا؟ دادو جان غصے سے بولے۔ انہیں الفت کے خلاف کچھ بھی سننا گوارا نہ تھا۔ بھلے وہ ان کے سوتیلے بیٹے کی اولاد تھی لیکن تھی تو ان کی پوتی نہ۔ اب وقت اور حالات اس کے خلاف ہو گئے تھے تو سبھی کی آنکھوں میں وہ کٹکنے لگی تھی۔ بس کرے اس کی طرفداری اماں، وہ اس قابل نہیں کہ اسے گھر میں رکھا جائے، اور اب تک اسے دل میں بسائے بیٹھی ہے۔ ناجیہ آنٹی کی بات پہ اندر آتی الفت کے قدم وہی تھمے تھے۔ اس کے دل پہ جیسے کسی نے خنجر کو بو دیا تھا۔ دل میں رکھنے کے قابل ہی ہے وہ، کیونکہ دل کی صاف ہے وہ بچی۔ دادی جان نے پھر سے الفت کی سائڈ لی۔ آپ کے اس بیجا لاڈ پیار نے آج اسے اس مقام پہ لا کھڑا کیا ہے کہ وہ ہمارے گھر کی دشمن بن گئی ہے، بکھیر دینا چاہتی ہے وہ ہمارا گھر۔ ناجیہ بیگم اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ اس نے بکھیرنا ہے، وہ طنزیہ بولتے سر جھٹک گئی۔ الفت نے وہاں سے خاموشی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھنا چاہا کہ ناجیہ بیگم کی اس پہ نظر جا ٹہری۔ اے بی بی، یہ جو تم کر رہی ہو نا، باز آ جاؤ۔ اچھا،
آپ باز آئے جو میں آ جاؤں؟ الفت نے ان کی طرف پلٹ کے انہی کے انداز میں جواب دیا، تم اپنی زبان کو کنٹرول کر لو، ایک تو ہمارے گھر میں رہتی ہو، اوپر سے باتیں بھی کرتی ہو۔ ناجیہ بیگم کی بات پہ الفت نے ان کو سخت گوری سے نوازا، آپ کو یہ غلط فہمی کب سے ہونے لگی کہ یہ گھر آپ کا ہے؟ وہ سینے پہ بازو باندھے پوچھنے لگی، یہ میرے دادا کا گھر ہے، سگے دادا کا، اور آپ بڑے بابا کی سیکنڈ وائف ہے، یعنی ان کے بچوں کی سوتیلی ماں، اور آپ نے یہاں اچھی اجارہ مچائی ہوئی ہے۔ الفت نے بھی ان کو اچھے سے آئینہ دکھایا، اپنی زبان کو قابو میں رکھو لڑکی، ورنہ میرا ہاتھ اٹھ جائے گا۔ ناجیہ آنٹی نے اسے وارن کرتے ہلکا سا پش کیا، آج تو ہاتھ لگایا ہے، آئندہ اگر ہاتھ لگایا تو ہاتھ توڑ دوں گی۔ وہ سخت آواز میں ہرائی۔ الفت، ارمان کی اونچی آواز پہ وہ تینوں چونکی۔ اسے دیکھ ایک پل کو الفت کا دل دھڑکا، لیکن اگلے ہی پل ماتھے پہ بل ڈالے اسے دیکھنے لگی جو روتی ہوئی نگہت کو نیچے لے کے آ رہا تھا۔ اس نے الفت کے آخری الفاظ سن لیے تھے اور تیزی سے نیچے اترا۔ تمہاری زبان کا مسئلہ کیا ہے؟ نہ بڑے کا لحاظ ہے نہ شرم، کس سے کیسے بات کرنی ہے؟ تمہیں اگر سمجھ نہیں تو اپنی زبان کو بند رکھا کرو۔ وہ سخت غصے کے عالم میں بولا، اب تم سے سیکھوں گی کہ مجھے کب، کہاں اور کس طرح بولنا چاہیے۔ یو نو مسٹر ارمان ملک، تم جیسا کان کا کچا انسان میں نے اپنی پوری لائف میں نہیں دیکھا۔ الفت کو تو دل کا غبار نکالنے کا صحیح موقع مل گیا تھا۔ خود کو قابو میں رکھو تم، یہ جو تم ہر وقت اپنی زبان کے جوہر دکھاتی رہتی ہو نا، ایک دن بہت پچھتاؤ گی۔ وہ جارحانہ انداز میں اس کی جانب بڑھا کہ الفت کو اس کے انداز سے ڈر سا لگا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ پورے اعتماد سے کھڑی اس کو دیکھنے لگی۔ اچھا، ورنہ کیا کر لو گے تم؟ وہ بھی اس کی جانب بڑھی۔ دادو جان، بلقیس بیگم اپنے دونوں جگر کے ٹکڑے کے ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑا دیکھ دل تانگ کے رہ گئی۔ ایک دن اللہ سے خواہش کی وہ دونوں آپس میں جڑ جائے، اور آج وہ کس طرح ایک دوسرے کے خلاف کھڑے تھے۔ میری بہن سے دور رہو الفت، تم جو اس کے دماغ میں زہر بھر رہی ہو اس سے باز آ جاؤ، ورنہ اتنی سخت سزا دوں گا کہ سزا مجھے ایسی ملی ہے نا ارمان ملک کے اب کسی سزا سے ڈر نہیں لگتا ہے۔ اور رہی بات نگہت کی شادی کی، تو تم اس پہ اپنا فیصلہ نہیں توپ سکتے، اس کی زندگی ہے، وہ بہتر فیصلہ کر سکتی ہے اپنے لیے۔ تم ہوتی کون ہو یہ سب بکواس کرنے والی؟ اس کی بات پہ ارمان غصے سے دھاڑا۔ الفت نے اپنے کان بند کر لیے، چلاؤ اور چلاؤ، زور سے چلاؤ، بس چلا چلا کے ہی تو تم نے اور اس عورت نے اپنی اجارہ داری قائم کی ہوئی ہے۔ اس گھر میں باقی سب تو کٹ پتلیاں ہے نا، جیسے تم لوگ نچاؤ گے ناچیں گے۔ وہ بھی اس طرح سے اسے جواب دیتی اس کا صبر آزما رہی تھی۔ ارمان نے اپنی مٹھیاں سختی سے بھینچی۔ ارمان، بس بہت ہو گیا، میں تو کہتی ہوں اس لڑکی کو نکال باہر کرو، پورے گھر کا ماحول خراب کر کے رکھا ہے اس نے۔ ہاں، جیسے آپ تو بڑے میلاد کروا رہی ہے نا۔ الفت کی توپوں کا رخ اب پھر سے ان کی جانب مڑا تو وہ پیچ و تاب کاتی رہ گئی۔ تم جتنی مرضی کوشش کر لو، اس شادی کو ہونے سے روک نہیں سکتی۔ ارمان نے اس کو ماتھے پہ بل ڈالتے پختہ لہجے میں کہا۔ الفت سر جھٹکتے طنزیہ ہنسی، تمہیں لگتا ہے میں یہ شادی روکوں گی؟ اپنی طرف شہادت کی انگلی کرتے وہ ایک آئی برو چڑھاتے بولی، اگر تم اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھو تو خود اس شادی کو ہونے نہیں دو گے۔ وہ اس کے قریب ہوتی اسے وارن کرتے بولی۔ ارمان نے اسے لب بھینچے دیکھا، لیکن وہ اگلے ہی پل ایک تیز نگاہ ناجیہ بیگم کو دیکھتے اوپر سیڑھیاں چڑھ گئی۔ دار سے دروازہ بند کیا۔ ارمان نے پلٹ کے نگہت کو دیکھا جو آنسو پونچھتی ارمان کو شکوہ کی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ ارمان نے اسے اپنے سینے سے لگایا، اب ایسے منہ بناؤ گی تو بھائی کو تنگ کرو گی نا، تمہارے بھائی کی جان بستی ہے تم میں، اداس ہوگی اور ایسے روگی تو مجھے بہت تکلیف ہوگی نگہت۔ ارمان نے نگہت کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور محبت سے کہا، بھائی میں آپ سے کہہ رہی ہوں نا، مجھے اسد سے شادی نہیں کرنی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کارڈ بانٹ چکے ہیں، تاریخ طے ہو گئی ہے، سب کچھ ہو گیا ہے اور اب تم انکار کر رہی ہو۔ پلیز میں تو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ الفت کی باتوں میں مت آؤ، وہ دوست نہیں دشمن ہے، سمجھنے کی کوشش کرو اس بات کو۔ ارمان نے اپنی طرف سے اس کا دماغ صاف کرنا چاہا۔ دشمن نہیں ہے بھائی، آپ کیوں نہیں سمجھتے؟ وہ جو کہہ رہی ہے ایک بار سن تو لے، میں خود گواہ۔ نگہت نے پھر سے الفت کی طرف داری کی۔ مجھے کچھ نہیں سننا نگہت، میری نظر میں الفت کی اور اس کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ وہ کل بھی جھوٹی تھی، وہ آج بھی جھوٹی ہے، اور وہ ہمیشہ جھوٹی ہی رہے گی۔
اس کا کام صرف کام خود بگاڑنا ہے، ہماری عزت کو اپنے پاؤں تلے روندنا ہے۔ یہ کام وہ میرے ذریعے نہیں کر سکی، لیکن اب وہ تمہارا استعمال کر رہی ہے، تو اس بات کو تم سمجھو۔ ارمان نے بے بسی سے اپنی بہن کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ اب کی بار نگہت خاموش رہی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ ارمان کو کسی صورت بھی نہیں سمجھا سکتی۔ اس کے دل و دماغ پہ جو پٹی بن چکی تھی وہ اب شاید ہی کبھی کھلتی۔ الفت کے لیے وہ اس قدر بدگمان ہو چکا تھا کہ اس کو الفت کے بارے میں کوئی بھی بات بتانا فضول تھا۔ چلو اب تم ریسٹ کرو اور اپنے دماغ کو فریش کرو، اور آئندہ ایسے اپنے آپ کو روم میں بند مت کرنا۔ میری جان میں سارے کام چھوڑ کے تمہارے گھر آیا، اپنے بھائی کو ایسے تنگ مت کرو۔ ارمان کے کہنے پر نگہت نے اس بات میں سر ہلایا تو وہ مطمئن ہوتا ہوا اٹھا اور نازیہ بیگم کی جانب متوجہ ہوا۔ آپ سے ایک ریکویسٹ ہے آنٹی کہ پلیز آپ الفت کے منہ مت لگایا کریں، آپ جانتی ہے اس کی نیچر کو۔ پھر بھی اتنا ہنگامہ ہو گیا۔ ارمان، میں تو یہی کوشش کرتی ہوں کہ وہ سامنے بھی آئے تو میں اپنا راستہ بدل لیتی ہوں، لیکن تم جانتے ہو وہ جان بوجھ کر تیز کرتی ہے۔ اب یہ دیکھ لو تمہارے سامنے ہے نگہت کو کیسے اس نے برین واش کیا ہے کہ وہ خود کو کمرے میں بند کر چکی تھی۔ اب تم نہ آتے تو نہ جانے کیا ہو جاتا۔ جب تک وہ یہاں پہ ہے کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہو۔ نازیہ بیگم نے ارمان سے کہتے ہوئے سر جھٹکا، جانتا ہوں اس سے کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، لیکن پلیز میں اسے کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن آپ میری آنٹی ہے، میرے بابا نے آپ سے شادی کی ہے، بھلے میں آپ کو آنٹی ہی کہتا ہوں، لیکن میں نے آپ کو ہمیشہ اپنی ماں کی جگہ دی ہے۔ آپ میرے لیے بہت ریسپیکٹیبل ہے، میں آپ سے پھر گزارش کر سکتا ہوں، لیکن الفت سے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ وہ بے بسی سے بولا، ٹھیک ہے تم جاؤ فریش ہو جاؤ، میں کھانا لگواتی ہوں، بھوک لگی ہوگی تمہیں۔ آتے ہی ان کاموں میں پڑ گئے، یہ لڑکی نہ خود سکون سے رہتی ہے نہ کسی دوسرے کو رہنے دیتی ہے۔ نازیہ بیگم نے منہ بنا کے کہتے ہوئے کچن کا رخ کیا، جبکہ ارمان گہرا سانس خارج کرتے وہاں سے اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ میری بات سنو ارمان، دادو جان نے ارمان کو پکارا تو رک گیا۔ آج کل وہ اپنی دادو سے کچھ اکڑا ہوا تھا، اس وجہ سے ان سے زیادہ بات بھی نہیں کرتا تھا، لیکن ان کی عزت اب بھی ضرور کرتا تھا۔ دھیرے سے ان کے پاس ان کی جانب بڑھا اور گھٹنوں کے پاس زمین پہ بیٹھا۔ انہوں نے اسے اپنے پاس صوفے پہ بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہاں وہ ان کے پاس بیٹھ گیا۔ کیا دادی اب اتنی بری لگنے لگی ہے؟ سلام دعا کرنا بھی ضروری نہیں سمجھتے؟ پلیز دادو ایسی بات نہیں ہے۔ نگہت کی وجہ سے کچھ پریشان تھا، اس لیے بہت دھیرے سے من منایا۔ بیٹا پریشانی خود پالی ہے، اگر نگہت یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تو یہ شادی کیوں کروا رہے ہو تم؟ دادو اب یہ آپ کہہ رہی ہے، آپ جانتی ہے کہ سارے انتظامات مکمل ہو گئے ہیں، سب کو پتہ چل گیا، ہمارے حلقہ احباب ہمارے رشتہ دار سب جانتے ہیں، کارڈ بانٹ گئے ہیں، اس کے باوجود آپ؟ نہیں دادو یہ شادی ہو گئی ہو، اگر نگہت کو اسد خان سے شادی نہیں کرنی تھی تو اسے پہلے دن ہی انکار کر دینا چاہیے تھا۔ اب شادی سے 2 دن پہلے میں اس کی کوئی بات نہیں سنوں گا، وہ بھی جب وہ خود نہیں بلکہ کسی اور کی زبان بول رہی ہے۔ ارمان کے لمبے چوڑے جواب کے بعد دادی گہرا سانس خارج کر گئی۔ اچھا تو تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری بہن کسی کی باتوں میں آ رہی ہے؟ وہ کسی کوئی اور نہیں الفت ہی ہے، لیکن ایک پل کے لیے تم الفت کو ایک طرف رکھ دو اور ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچو، آخر ایسی کیا بات ہے جو نگہت کو پتہ چلی ہے اور اس نے اس شادی سے انکار کیا کہ وہ تمہاری بھی سننے کو تیار نہیں؟ وہ بات تو پتہ لگا لو۔ انہوں نے پھر سمجھایا، کوئی بھی بات ہو میں اس شادی کو روکنے نہیں دوں گا، اب یہ ضد ہے تو ضد ہی صحیح۔ وہ غصے سے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ اپنی ضد میں تم اپنی بہن کا دل توڑ رہے ہو ارمان، عزتیں بچانے کے لیے اگر دل ٹوٹتے ہیں تو ٹوٹ جائے، مجھے اپنے خاندان کی عزت اپنی جان سے بھی بڑھ کر عزیز ہے۔ دادو جسے آپ کی سوتیلی پوتی مٹی میں ملانے کا ارادہ رکھتی ہے نہ چاہتے ہوئے بھی ارمان کے منہ سے طنزی الفاظ نکلے۔ دادی جان نے اس کی جانب صفاٹ نظروں سے دیکھا، بیٹا پھر اپنے گھر کو اپنی عزت کو اس قدر مضبوط کر لو کہ کوئی بھی پتھر آ کر لگے تو اس کانچ میں دراڑ نہ پڑے۔ وہ بہت گہری بات کہتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی اور چڑی کے سہارے چلتی ہوئی وہاں سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ ارمان کچھ پل تو یوں ہی کھڑا رہا، لیکن نازیہ بیگم کے پکارنے پہ وہ ہوش میں آتا ہے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ ملک زبیر کے 2 بیٹے تھے، بڑے بیٹے کا نام رحیل ملک تھا جبکہ چھوٹے بیٹے کا نام شہریار ملک۔ رحیل ملک کی شادی اپنی ہی کزن عائشہ کے ساتھ ہوئی تھی، ان میں سے ان کے 2 بچے تھے، بڑا بیٹا ارمان ملک اور چھوٹی بیٹی نگہت تھی۔ نگہت کی پیدائش کے بعد انہیں کینسر ہو گیا،
بہت علاج کروانے کے بعد بھی وہ جانور نہ ہو سکی، اس لیے جلد ہی اس دنیا سے چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد بچوں کو سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا، اس لیے سب بڑوں نے مل کر فیصلہ کیا عائشہ کی چھوٹی بہن ناجیہ کو رحیل کے نکاح میں دے دیا جائے، کیونکہ خالہ بھی ماں کی جگہ ہوتی ہے اور وہ بچوں کی اچھی پرورش کرے گی۔ ناجیہ کا رشتہ بچپن میں ہی رحیل کے چھوٹے بھائی شہریار ملک کے ساتھ طے ہو چکا تھا، لیکن عائشہ کے اس دنیا سے چلے جانے پہ اس کا رشتہ ختم کرتے ہوئے رحیل کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا گیا۔ ناجیہ نے اپنی بہن کی اولاد کے لیے قربانی دی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی کرنی ایسی کہ انہیں کوئی اولاد نصیب نہ ہوئی، تو انہوں نے ارمان اور نگت کو ہی اپنی اولاد مان لیا اور ان کو ایک سگی ماں جیسا پیار دینے لگی۔ شہریار نے ناجیہ سے رشتہ ختم ہونے کے بعد اپنی کلاس فیلو ردا سے شادی کر لی۔ وہ اپنی شادی شدہ لائف سے بہت مطمئن تھا، تو دوسری طرف رحیل اور ناجیہ میں آپس میں بالکل بھی نہیں بنتی تھی۔ دونوں ہی ایک دوسرے کو اپنا تو چکے تھے، لیکن ایک دوسرے کے دل میں جگہ نہ بنا سکے۔ یوں تو بظاہر وہ دنیا والوں کے لیے میاں بیوی تھے، لیکن رحیل صاحب ان سے زیادہ تر دور ہی رہتے تھے۔ شہریار اور ردا کی صرف ایک ہی بیٹی تھی، الپت شہریار اپنے ماں باپ سے بہت محبت کرتی تھی۔ ان کے جانے کے بعد وہ بالکل ٹوٹ سی گئی، وہ اکیلی رہ گئی تھی۔ ارمان ملک اور الپت شہریار ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے اور شادی کا بھی ارادہ تھا، لیکن ایک حادثے نے ان کی زندگی کو بدل دیا۔ محبت نفرت میں بدلتے دیر نہیں لگتی، اس بات کا ادراک الفت کو جلد ہی ہو گیا تھا۔ وہ غصے میں ٹھنڈے پانی سے شاور لیتی اپنے اندر کے غبار ٹھنڈا کرتی روم میں آئی۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے وہ ہیئر ڈرائر کر رہی تھی کہ اسی وقت دروازہ کھلا اور ارمان غصے سے کمرے میں داخل ہوا۔ الپت نے پلٹ کے اسے حیرت سے دیکھا، وہ کبھی اس کے روم میں نہیں آیا تھا۔ جب دوستی تھی، پسندیدگی تھی، الپت محبت تھی، وہ تب بھی کبھی اندر نہیں آیا۔ بہت مجبوری میں کچھ کہنا ہوتا تو دروازے پہ دستک دے کے باہر بلا لیا کرتا تھا۔ آج وہ کیسے آیا؟ تم یہاں؟ الپت نے دوپٹے کی تلاش میں نظریں ادھر ادھر دوڑائی۔ ارمان نے بستر پہ پڑا اس کا لال دوپٹہ ایک جھٹکے سے اٹھاتے اس کی طرف اچھالا اور جو سیدھا اس کے منہ پہ جا لگا۔ الپت نے اسے سخت گوری سے نوازا۔ تھوڑی سی شرم ہو تو ڈوب مرو چلو بھر پانی میں۔ وہ شہادت انگلی انگوٹھے کے ساتھ جوڑتا چلو بھر پہ اسے سنا رہا تھا۔ اچھا، تمہیں تو اس کی بھی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ڈوب مرنے سے بہتر ہے تم اس الماس سے شادی کر لو۔ وہ بھی دو بدو جواب دیتی اپنے گرد دوپٹہ اچھے سے اڑ گئی۔ کون ہے یہ شخص؟ وہ موبائل اس کے سامنے کرتا تیش کے عالم میں دبے انداز میں چلایا۔ وہ اس کے موبائل پہ تصویر دیکھتی ایک پل کو سکتے میں آ گئی۔ اسے لگا اس کی جان نکل رہی ہو۔ کل رات کا منظر اس کے دماغ میں پھر سے تازہ ہوا۔ رات کو وہ دوستوں کے ساتھ ایک ہوٹل میں ڈنر کرنے گئی تھی، وہاں کچھ لڑکوں نے انہیں ٹیس کیا تو اس پر انسپکٹر شہرام نے اس کی مدد کی۔ وہیں پہ وہ اس کا شکریہ ادا کر رہی تھی کہ ویٹر کے دھکا دینے پہ وہ اس انسپکٹر کے اوپر گری تھی۔ انسپکٹر شہرام نے فوراً اسے تھاما اور تبھی یہ تصویر کلک ہوئی۔ ایک ایک منظر الفت کی نگاہوں میں گھوم رہا تھا، مطلب وہ سب کسی کی پلاننگ کا حصہ تھا۔ وہ ٹریپ ہوئی تھی۔ کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے، کون ہے یہ شخص؟ اب کی بار وہ دھاڑا، تم سے مطلب جو کوئی بھی ہو، ہوتے کون ہو تم مجھ سے یہ سوال کرنے والے؟ الفت اپنا سارا غصہ اس پہ اتارنے لگی۔ بھولو مت، تم اس گھر میں رہتی ہو اور یہ گھر میرے نام ہے اور یہاں کا ہر فیصلہ بھی میرا ہی ہوگا۔ اس گھر میں رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ تم میری زندگی کے بھی فیصلے کرنے لگ جاؤ۔ میں کہاں جاتی ہوں، کس سے ملتی ہوں، کیا کرتی ہوں، اس سے تمہیں کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے۔ اگر تمہارا یہی ایٹیٹیوڈ رہا تو پھر تمہاری اس گھر میں کوئی جگہ نہیں۔ وہ الفاظ جو ارمان نہیں کہنا چاہتا تھا بالآخر الفت نے اس کے منہ سے نکلوا دیا۔ الفت اسے زخمی نظروں سے دیکھنے لگی۔ تم مجھے اس گھر سے جانے کے لیے بول رہے ہو ارمان ملک؟ الفت نے بے یقینی سی کیفیت میں اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں جانتا ہوں، میں تمہیں یہاں سے جانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اگر تم نے یہ سب کرنا ہے تو پھر تمہاری اس گھر میں کوئی جگہ نہیں، فیصلہ تمہارا اپنا ہوگا۔ وہ سرد لہجے میں کہتا جن قدموں پہ آیا تھا انہی قدموں پہ واپس پلٹ گیا، جبکہ الفت اس بند دروازے کو دیکھ رہی تھی جہاں سے وہ بھی گزر کر کے آیا تھا۔ وہ یکٹو کبھی بھی کڑی اس بند دروازے کو دیکھتی، آنکھ سے نکلتے آنسو نہ روک پائی۔ آنسو بہتے گالوں پہ گرے۔ آج اسے بے گھر کرنے والا وہ انسان تھا جس نے کبھی اسے گھر بنانے کا وعدہ کیا تھا اور اس کو سجانا الفت نے تھا۔ وہ سب کچھ بھول چکا تھا۔ یاد تھی تو صرف اپنی انا اور صرف اپنی ذات۔ الفت کا وجود اب اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ فیصلہ مشکل تھا لیکن ناممکن نہیں۔
اسے اپنے نیا ٹھکانہ ڈھونڈنا ہی تھا. وہ اب یہاں نہیں رہے گی، یہ وہ فیصلہ کر چکی تھی. ہمیں تو ساتھ رہنا ہے، ہمیں تو ساتھ چلنا ہے. تمہیں ایک گھر بنانا ہے، مجھے اس کو سجانا ہے. سنہری جالیوں سے لگ کر تیرا انتظار کرنا ہے. تجھے پھر دیر سے آنا ہے، مجھے روٹ جانا ہے، تمہیں مجھ کو منانا ہے. کہاں سے آ رہے ہو تم؟ اسد خان گھر داخل ہوا تو جاوید صاحب غصے سے بولے. وہ نشے میں دھت رات کے 2 بجے گھر آیا تھا. آپ سے مطلب؟ وہ سرخ آنکھوں سے باپ کو دیکھتا جھوم رہا تھا. باپ ہوں تمہارا، بھولو مت، اور 2 دن بعد شادی ہے تمہاری. اگر ارمان ملک یا کسی اور نے تمہیں اس حال میں دیکھ لیا تو میری کیا عزت رہ جائے گی؟ آپ کی عزت کی پرواہ میں کیوں کروں؟ میں اپنے ذمہ دار خود ہوں. میں نے تو نہیں کہا تھا آپ سے کہ ارمان کی بہن سے میری شادی کرے. آپ کو ہی ارمان چڑھا ہوا تھا. اسد خان نے بدتمیزی سے اپنے باپ کو مخاطب کرتے ہوئے پاکٹ سے سگریٹ نکالتے ہی منہ میں رکھا. اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ ورنہ تمہاری یہ حرکتیں ایک دن ہم پورے خاندان کو لے ڈوبے گی. انہوں نے اسد کے رویے سے دل برداشتہ ہو کر صرف اتنا ہی کہا. میں تو چاہتا ہوں کہ آپ سب میرے ساتھ اس نشے میں ڈوب جائے، پورا گھر ڈوب جائے. وہ سگریٹ کے کسلے تھا، کسی اور ہی دنیا میں گم باپ سے کہہ رہا تھا، جبکہ باپ بے بس اس کی شکل دیکھ رہا تھا. اپنے بزنس کو بچانے کے لیے انہوں نے ارمان خان کے ساتھ ایک ڈیل کی اور ساتھ ہی اسے رشتہ بھی جوڑا. اس کی بہن کو اپنے بیٹے کے ساتھ بھیانے کا ارادہ کیا. ارمان ملک عرصہ دراز سے جاوید صاحب کو جانتا تھا، لیکن اسد خان حال ہی میں UK سے واپس لوٹا تھا اور جتنی بار ارمان سے ملا بہت ڈیسنٹ انداز میں ملا، جسے ارمان اس کی اصل پہچان نہیں جان پایا. اب جاوید صاحب کو یہ فکر لگ گئی کہ ارمان ملک کو اگر اسد خان کی اصلیت پتہ چل گئی تو وہ یہ شادی نہیں ہونے دے گا. اس کے لیے انہوں نے اسد خان کی منتیں کر کے اسے منع کیا تھا کہ وہ کچھ دن کے لیے اپنے الٹے کام چھوڑ دے، شادی ہو جائے، اس کے بعد وہ جو چاہے کرے. لیکن اسد خان کو نشے کی لت لگ چکی تھی، وہ نشے کے بغیر نہیں جی سکتا تھا. اب دیکھنا یہ تھا کہ اسد خان کی حقیقت کھلتی ہے یا نہیں. الفت نے اپنے لیے 1-2 جگہ آن لائن گھر دیکھے، لیکن اسے اپنے بجٹ میں کوئی بھی نہیں مل رہا تھا. وہ سر تامے بیٹھی ہوئی تھی کہ اسی وقت نگت اس کے پاس آئی. الفت آپی، کیا آپ یہ گھر چھوڑ کر جا رہی ہے؟ نگت نے روندے لہجے میں پوچھا. ہاں جانا تو پڑے گا، میرا گھر نہیں ہے یہ گھر تمہارے بھائی کے نام ہے اور اس کو میرے یہاں رہنے پہ اب اعتراض ہونے لگا ہے. آپ جانتی تو ہے بھائی آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں. سب کچھ یہ غلط فہمی کی وجہ سے ہے. آپ پلیز ان کی غلط فہمی دور کر دے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا نا. معصوم سی نگت اس کو پھر سے وہی الفاظ دہرا رہی جو وہ پچھلے 6 ماہ سے کہہ رہی تھی. نہیں نگت، اب نہیں، اب شاید بہت دیر ہو گئی ہے، اور جو شخص اعتبار نہ کرے آپ پہ وہ آپ سے پیار کیا کرے گا؟ میں تو نہیں مانتی کہ ارمان نے کبھی زندگی میں مجھ سے پیار کیا. اگر اعتبار نہیں تو پیار نہیں. اور میری جان تم اس بات میں مت پڑو. نگت آپ نے تو کہا تھا یہ شادی نہیں ہوگی اور وہ اسد جیسا گندا انسان میری لائف میں نہیں آئے گا، لیکن کچھ بھی ایسا نہیں ہوا. اب میں کیا کروں؟ میں تو نہیں بھائی کو منع کر پا رہی ہوں، وہ تو میری سنی نہیں رہے. نگت کا لہجہ روندا گیا. وہ تو کسی کی نہیں سنتا سوائے تمہاری اس سوتیلی ماں کے. پتہ نہیں نہ جانے کون سی آنکھوں پہ پٹی باندھی ہے اس عورت نے کہ ارمان ملک کو کچھ دکھائی ہی نہیں دے رہا، اور جب دکھائی دینا لگے گا تب سوائے پچھتاوے کی تمہارے بھائی کے ہاتھ میں کچھ نہیں بچے گا. بہرحال تم فکر نہیں کرو، اسد خان کا کیا کرنا ہے یہ میں اچھے سے سوچ چکی ہوں. تمہاری شادی اسد خان سے نہیں ہوگی، یہ میرا تم سے وعدہ ہے. اور بس اب تم نے چپ چاپ وہی کرنا ہے جو تمہارا بھائی کہتا جا رہا ہے، باقی سب کچھ تم مجھ پہ چھوڑ دو. الفت فی الحال اپنے گھر کو ایک طرف رکھتے ہوئے نگت کے مسئلے کو حل کرنے کا سوچنے لگی. مایوں کے جوڑے میں نگت کا ایک الگ ہی روپ نکلا تھا. وہی دوسری طرف الفت بھی گرین رنگ میں غضب ڈھا رہی تھی. اس کی خوبصورتی گرین کلر میں کچھ زیادہ ہی چپ دکھانے لگی تھی، اور گرین کلر تو ارمان کا بھی فیورٹ کلر تھا. آج وہ اسی کو مات دینے کے لیے بہت دل سے تیار ہو رہی تھی. آئینے میں خود پر ایک تنقیدی نگاہ ڈالتے ہوئے وہ دھیما سا مسکرائی تو ارمان ملک آج وہ وقت آ گیا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں، ہم ایک دوسرے کے مقابل کھڑے ہوں گے. ایک دن تھا کہ الفت تمہاری جان تھی، الفت کو تم جان کہا کرتے تھے، اور آج تم الفت سے ہر دم نفرت کا دم بھرتے ہو. ہماری یہ نفرت کہاں تک جاتی ہے اب دیکھتے ہیں. وہ بہت فخر سے اپنے کمرے سے باہر نکلی جہاں ہر طرف روشنیاں ہی روشنیاں بکھری ہوئی تھی. گارڈن ایریا کو مکمل دلہن کی طرح سجایا ہوا تھا. ایک طرف کھانے کا انتظام تھا تو دوسری طرف لوگوں کے بیٹھنے کے لیے بہت خوبصورت انداز میں کرسیوں کو ترتیب دیا گیا تھا.
اسی جانب ایک طرف سٹیج تھا جہاں پہ جھولا رکھا ہوا تھا، وہیں پہ آج نگت کو مہندی لگنی تھی۔ الفت نے دور سے ہی یہ سارے نظارے کو فوکس کیا کہ تبھی اس کی نظر انسپکٹر شہرام پہ پڑی۔ وہ یہاں کیا کر رہا تھا؟ الفت کو اسے دیکھ کر حیرانی ہوئی اور اپنا دوپٹہ سنبھالتے ہوئے وہ اس کی طرف بڑھی۔ ہیلو انسپکٹر شہرام، ہاؤ آر یو؟ الفت نے بہت اداس سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تو انسپکٹر شہرام اسے یہاں دیکھ کر ایک پل کو حیران ہوا، لیکن اگلے ہی پل وہ خود کو سنبھال چکا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہے؟ وہ ایک فارمل انداز میں بات کر رہا تھا۔ الحمدللہ بہت اچھی ہوں۔ نکاح نہیں دے رہا آپ کو؟ اب الفت کے لہجے میں طنز کا آنسر نمایاں تھا۔ انسپکٹر شہرام کچھ بول نہ سکا۔ ویسے چال تو بہت اچھی چلی آپ نے، لیکن آپ شاید یہ بھول گئے ہو کہ چالیں کبھی کبھار الٹی بھی پڑ جاتی ہے۔ میں نے آپ کے ساتھ کوئی چال نہیں کھیلی مس الفت، شہرام سنجیدگی سے بولا۔ اچھا تو پھر میری اور آپ کی تصویر ارمان ملک تک کیسے پہنچی؟ الفت نے اسے گورتے ہوئے کہا۔ کون سی تصویر؟ کس تصویر کی بات کر رہی ہے اب؟ شہرام سرے سے ہی انکاری ہو گیا۔ صحیح، تو اب آپ لا علمی کا اظہار کریں گے؟ چلے ٹھیک ہے، گیم کھیلنا آسان نہیں ہے، لیکن اگر آپ میدان میں اتر ہی آئے تو میں آپ کو سکھاؤں گی گیم کھیلتے کیسے ہے۔ جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ وہ اپنے پلو کو ہاتھ سے آگے کی طرف کرتی اسے آنکھیں چوٹی کر کے دیکھتے ہوئے وہاں سے مڑ گئی، لیکن اس کا شہرام کے پاس کھڑے ہونا ارمان کی نظر سے چھپ نہ سکا۔ جتنی دیر وہ وہاں اس کے ساتھ کھڑی رہی، ارمان کے جسم پہ جیسے چونٹیاں رینگتی رہی۔ اسے اپنا آپ ایک گلتا سڑتا ہوا جسم محسوس ہوا۔ آج جس قدر وہ حسین لگ رہی تھی، ارمان ملک کو ایک بار پھر سے اس سے محبت ہونے لگی، لیکن وہ اپنی نفرت، غصے اور انا میں اس کی جانب نہیں بڑھ رہا تھا۔ ہر بار وہ غلط نہیں ہو سکتا، یہی سوچ کر اس نے آج بھی الفت کو نظر انداز کیا تھا، لیکن اس کا انسپکٹر شہرام یا کسی اور کے ساتھ بھی کھڑے ہونا وہ آج بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ غصے سے جا رہی تھی کہ کوریڈور کی طرف پہنچی تو کسی نے بہت زور سے اس کا ہاتھ پکڑ کر دیوار کے ساتھ پن کیا۔ اس اچانک افتاد پر الفت سخت گھبرائی اور پنک ہوتے ہوئے اپنے ہاتھ چھڑاتے ہوئے وہ چلانے لگی کہ مقابل نے اس کے لبوں پہ ہاتھ رکھ کے اس کے چیر کا گلا گھونٹا۔ اسی وقت الفت کی نظر مقابل شخص پر پڑی۔ وہ کوئی اور نہیں، وہی دشمن جان تھا۔ الفت کے اعصاب ڈھیلے پڑے۔ وہ جانتی تھی ارمان کے علاوہ اسے اس طرح کوئی اور نہیں چھو سکتا تھا۔ اگر ارمان کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ کبھی بھی برداشت نہ کر پاتی۔ اس سے پہلے بھی انسپکٹر شہرام سے وہ سب اتفاق ہوا، ورنہ انسپکٹر شہرام اگر اس کو جان بوجھ کر چھوتا اور اسے پتہ ہوتا تو شاید وہ اس کو تپڑ تک مار چکی ہوتی۔ پھر وہ اب انسپکٹر شہرام کو اسی کی چال میں بری طرح الجھانے والی تھی۔ تمہیں منع کیا تھا نا، تم نے میری بات نہیں سنی نا؟ وہ اس کے چہرے پہ اپنی گرم سانس سے چھوڑتا ہوا اس کے جسم سے اٹھتی خوشبو کو محسوس کرتا دبے دبے لہجے میں غرایا۔ اس کی غراہٹ سنتے الفت کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ اور میں نے بھی تم سے کہا تھا کہ میں اپنی مرضی کی مالک خود ہوں، میری زندگی میں دخل اندازی دینا بند کر دو، وہ دھیمے لیکن مضبوط لہجے میں بولی، جبکہ ارمان نے اس کے گرد دیوار کے ساتھ دونوں اطراف میں اپنی ہتھیلیوں کو جماتے اسے گہری نگاہ سے دیکھا۔ تمہاری ذات کا ہر باب مجھ سے شروع ہو کے مجھ پہ ختم ہوتا ہے الفت، اس بات کو کبھی بھولنا مت۔ وہ اس کے چہرے پہ اپنی گہری نظریں جمائے بنا پلک چپکے بولا تھا۔ میرا پیچھا چھوڑ دو اور اپنی بہن کی طرف توجہ دو جس کی آج شادی ہے، جو شاید ہوتی بھی ہے کہ نہیں۔ الفت نے اس کا دھیان خود سے ہٹانا چاہا، لیکن سامنے بھی کوئی عام بندہ تو تھا نہیں، ارمان ملک تھا۔ اس کے سر کے پیچھے سے ہاتھ لے جاتے اس کا چہرہ اپنے چہرے سے قریب تر کیا۔ آئندہ احتیاط کرنا الفت، اگر کوئی شخص بھی مجھے تمہارے آس پاس بھی دکھائی دیا تو وہ اس دنیا میں دکھائی دے یا نہیں، میں گارنٹی نہیں دوں گا، سمجھی تم؟ اور تمہاری جان اپنے ہاتھوں سے لوں گا۔ وہ اسے جھٹکے سے چھوڑتا پیچھے ہٹا۔ اس طرح تو پھر مجھے تمہاری جان پہلے لینی چاہیے جو الماس کو ہمیشہ اپنے ساتھ چپکائے رکھتے ہو، وہ بھی جواباً غصے سے غراتے ہوئے بولی کہ ارمان کے قدم تھمے۔ ارمان ملک اتنا آزاد نہیں کہ ہر ایک کو میسر آ جائے۔ وہ ذرا سی گردن موڑ کے کہتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ الفت بس اندر ہی اندر پیچ و تاب کھاتی رہ گئی۔ فی الحال وہ اپنے دماغ سے ارمان ملک کو نکالتی اپنے مشن پہ فوکس کر گئی۔ نکاح کی سنت ابھی ہونا باقی تھی۔ مولوی صاحب ارمان ملک کے ہمراہ اندر کی جانب بڑھے، جہاں نگت کے ساتھ دادی جان اور ناجیہ بیگم موجود تھی۔ نکاح شروع ہوا تھا۔ نگت روحیل بنت روحیل ملک، آپ کا نکاح اسد خان ولد جاوید خان کے ساتھ 50 لاکھ سکہ رجل وقت طے پایا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟
मौलवी साहब के पूछने पे निगत खामोश रही। गोद में हाथ धरे हुए वो अपने लहंगे को हाथ की मुट्ठी में सख्ती से दबोच गई। उसकी खामोशी पे मौलवी साहब ने दोबारा से वही अल्फाज दोहराए, लेकिन निगत इस बार भी खामोश ही रही। निगत बैठा, मौलवी साहब कुछ पूछ रहे हैं, इनको जवाब दो। नाजिया बेगम उसके पास बैठे हुए उसका हाथ दबाकर बोली। निगत ने अपनी आंख की सख्ती से मेंच ली। वो कहना चाह रही थी कुछ, लेकिन उसके लबों ने उसका साथ न दिया। क्या ये निकाह लड़की की मर्जी के खिलाफ हो रहा है? मौलवी साहब ने अरमान मलिक की जानिब देखते हुए सवालिया अंदाज में पूछा। ऐसी बात नहीं है मौलवी साहब, आप मुझे 5 मिनट का वक्त दे, उसके बाद फिर बात करते हैं। अरमान मलिक ने मौलवी साहब से धीरे से कहा तो वो कमरे से बाहर निकल गए। अरमान मलिक ने दरवाजे को लॉक लगाया और निगत के पास आया। निगत, तुम क्या चाहती हो कि आज सब लोगों के सामने हमारी जगह हंसाए? तो आज ऐसा ही होगा। अपने भाई का सर शर्मिंदगी से झुकाना चाहती हो तो आज। नहीं भाई, मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं, प्लीज आप। निगत, ये वक्त अब इन बातों का नहीं है। ये शादी अगर तुम्हें नहीं करनी तो ठीक है, तुम इनकार कर दो, लेकिन तुम्हारे इनकार के बाद तुम्हारा भाई तुम्हारा नहीं रहेगा, क्योंकि इज्जत चली जाए इससे बेहतर है कि जान चली जाए, और तुम्हारे इनकार पर तुम अपने भाई का मरा हुआ मुंह देखोगी। अरमान मलिक ने उसे इमोशनली ब्लैकमेल किया। उसके मरने वाली बात पे निगत अपनी जगह से तड़प कर उठी। खुदा का वास्ता है भाई, मरने की बात मत करे। मेरी 10 जाने भी हो तो मैं आप पर कुर्बान कर दूं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं ये निकाह करूं, इसी में आपकी खुशी है तो मैं राजी हूँ। निगत ने पल के 1000 हिस्से में यह फैसला कर लिया कि वो अपने भाई की खातिर ये निकाह जरूर करेगी। अरमान मलिक ने उसे अपने सीने से लगाया। इंशाल्लाह तुम्हें मेरे फैसले पे फख्र होगा। असद खान एक अच्छा शौहर साबित होगा। अरमान मलिक ने दिल से उसे दुआ दी और बाहर आया ताकि मौलवी साहब को अंदर लेके जा सके, लेकिन बाहर तो एक अलग ही तूफान बदतमीजी मचा हुआ था। इंतहाई शोर शराबा सुनते हुए अरमान मलिक बाहर की जानिब तेज तेज कदम उठाते हुए बढ़ा। क्या हो रहा है ये सब, और ये शोर क्यों? अरमान मलिक ने हैरत से पूछा। ये देखिए अरमान साहब, बड़ी महफिल में ये लड़की आकर मेरे बेटे पे इल्जाम लगा रही है, वो भी उसके निकाह के दिन। क्या ये बेइज्जती नहीं है हमारी? जावेद खान ने गुस्से से कहा। कौन सा इल्जाम, कैसा इल्जाम? अरमान मलिक ने हैरत से पूछा। मैं बताती हूँ आपको। ये शख्स जो यहाँ निकाह के लिए बैठा हुआ है, उसने कल अपनी रात मेरे साथ रंगीन की, मुझे शादी की झूठी आस देकर आज यहाँ पे किसी और लड़की से निकाह कर रहा है। ये क्या कह रही हो तुम? अरमान मलिक ने हैरानी से उसकी जानिब देखा। ये सब एक साजिश है अरमान, हमें बेइज्जत करने की। ये लड़की झूठी है, इल्जाम लगा रही है मेरे बेटे पे। जावेद साहब फौरन बोले। मैं झूठ बोल रही हूँ? आपका बेटा रात भर मेरे साथ रहा। मैं मिडिल क्लास लड़की इसकी मोहब्बत की चिकनी चिपड़ी बातों पे इतबार कर अपनी इज्जत, अपनी अना, अपनी नस्वानत गंवा दी। सब कुछ बर्बाद कर दिया अपने हाथों से। वो रो दी। तुम हमें इमोशनली ब्लैकमेल नहीं कर सकती। जावेद खान गुर्राए। मुझे पता था आप अमीर लोग यही कहेंगे, इसलिए ये सबूत है। इसमें आपका बेटा मेरे साथ क्या कर रहा है, खुद देख ले। उस लड़की ने फोटोग्राफ्स असद के मुंह पे मारी जो बिखरती हुई वहां जमीन पे गिर गई। उन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता था वो लड़की और असद खान एक दूसरे के कितना करीब आए थे। अरमान मलिक के हाथ में एक तस्वीर आई जिसे देखकर उसकी आंखों में चिंगारियां सी भरने लगी। वो तस्वीर लेकर असद खान के मुकाबिल खड़ा हुआ। असद खान, मुझे सच सच बताओ, ये लड़की जो बोल रही है ये सच है या झूठ? अरमान मलिक के सर्द अंदाज पे असद खान ने उस लड़की की जानिब देखा जिसने रात को असद खान का बिस्तर गर्म किया। वो यूं तो बहुत सारी लड़कियों के साथ अपनी रातों को रंगीन बनाता आया था, लेकिन आज तक कोई भी लड़की इस तरह से मद्दे मुकाबिल आकर उसकी इज्जत की धज्जियां नहीं उड़ा सकी जो आज इस लड़की ने किया। और ये फोटोग्राफ्स उसने बनाए, इसका मतलब इस लड़की ने उसे ट्रैप किया था। असद खान, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, क्या ये सब तस्वीरें असली है और ये लड़की सच कह रही है या झूठ? अरमान मलिक की गुर्राती हुई आवाज़ पे असद खान अपने ख्यालों से चौंका। मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ अगर आप मुझे। असद खान, मुझे सिर्फ हाँ या ना में जवाब चाहिए। उस वक्त वहाँ पूरे हाल में खामोशी छा चुकी थी। सबकी नज़र अरमान और असद खान पर टिकी हुई थी, जबकि पास ही सीने पे बाजू बांधे उल्फत उस नज़ारे को एंजॉय कर रही थी। हाँ, ये सच है, लेकिन असद खान के जवाब पर अरमान मलिक का हाथ उठा और उसके मुंह पे अपना निशान छोड़ गया। असद खान अपने कदमों पे लड़खड़ाया और पलट के अरमान को देखा। अरमान मलिक, तुम मेरे बेटे पे कैसे हाथ उठा सकते हो, जबकि ये साजिश तुम्हारे अपने घर वालों ने रची है?
یہ لڑکی میرے بیٹے کی خوشیوں کی دشمن ہے، انہوں نے الپت کی جانب ہاتھ سے اشارہ کرتے کہا۔ الپت نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ ان کو دیکھا۔ آپ کا بیٹا اپنے منہ سے اقرار کر رہا ہے جاوید صاحب، اور آپ میرے گھر کے افراد پہ الزام لگا رہے ہیں۔ ارمان نے اپنے لب بھینچے۔ ارمان ملک، یہ لڑکی کتنی بڑی سازشی ہے آپ نہیں جانتے، سب کچھ اس کا کیا دھرا ہے، اور یہ لڑکی جو آ کر آج میرے بیٹے پہ الزام لگا رہی ہے، اس کو لانے والی بھی یہ الفت ہی ہے۔ جاوید خان غصیلے انداز میں الپت کی جانب بڑھے کہ ارمان ملک راہ میں رکاوٹ بنا۔ خبردار جاوید صاحب، میری فیملی کے کسی بھی ممبر کی طرف اگر آپ نے ایک غلط قدم بھی اٹھایا تو آپ اپنی ٹانگوں پہ چلنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ دونوں کو قانون کے حوالے کر دوں، اپنے بیٹے کو لے اور یہاں سے دفع ہو جائے۔ ارمان نے انتہائی غصے سے ان کو للکارتے ہوئے کہا۔ لیکن ارمان، وہ پھر سے بولے، میں نے کہا نا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو پولیس کے حوالے نہ کروں تو چلے جائے یہاں سے۔ ارمان نے ان کی بات کاٹتے ہوئے غصے سے کہا۔ جاوید صاحب اپنے بیٹے کا ہاتھ تھامے غصے سے اپنے لب بھینچے وہاں سے نکل گئے۔ ان کے پیچھے سارے بھاراتی بھی ان کے ساتھ ہو لی۔ ارمان ملک وہی کڑا ویسٹ پہ ہاتھ رکھے ہوئے گہرے سانس بھر رہا تھا۔ اس کی نظریں زمین پر جھکی ہوئی تھی۔ آج ایک بہت بڑا گناہ ہوتے ہوئے اسے بچا، اور اس کی وجہ صرف الپت تھی۔ اگر وہ الپت کی ضد میں آ کر نگت کا نکاح اسد خان سے کر دیتا تو کیا وہ خود کو ساری زندگی معاف کر پاتا؟ وہ نظریں اٹھا کر الپت کو دیکھ بھی نہیں پا رہا تھا۔ صرف اپنی ضد میں وہ اپنی بہن کو برباد کرنے جا رہا تھا۔ گھڑی کی ٹک ٹک اس وقت پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ سبھی افراد خاموش بیٹھے ایک دوسرے سے نظریں چرائے ہوئے تھے۔ کل کا واقعہ کوئی بھی بھلا نہیں رہا تھا۔ ایک بھیانک وقت تھا، ایک طوفان تھا جو آیا تھا اور سب کچھ بہا کے ساتھ لے گیا۔ اب طوفان کے بعد والی خاموشی تھی جو دل چیر دینے والی تھی۔ ارمان ملک اپنے دونوں ہاتھ گود میں رکھے ہوئے اپنے ٹوڑی ٹکائے گہری سوچ میں گم نظر آیا۔ سامنے ہی الفت اور نگت دونوں ایک ساتھ بیٹھی تھی۔ نگت کی آنکھوں میں آنسو تھے تو الفت کی آنکھوں میں خوشی، تو وہی ناجیہ بیگم ناگن کی طرح ان سب کو ڈسنے کے لیے بیٹھی ہوئی تھی، خاص کر الفت کو جس نے ان کا سارا بنا بنایا کھیل ہی بگاڑ دیا۔ ایم سوری نگت، میں بائی ہو کے وہ کام نہ کر سکا جو الپت نے کر دیا، ہو سکے تو اپنے اس بائی کو معاف کر دینا، ارمان ملک نے شکست خوردہ انداز میں کہا۔ نگت فوراً اٹھتے ہوئے اس کے پاس آئی اور اس کے قریب بیٹھی ہوئی اس کے سینے سے لگ گئی۔ بھائی، میرے لیے آپ سب سے پہلے ہے، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، اس لیے اس نکاح کے لیے بھی راضی ہو گئی، لیکن الپت آپی نے اور میں نے خود اسد خان کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھا تھا اور آپ نے ہمارا یقین نہیں کیا، وہ روندے لہجے میں بولی۔ جانتا ہوں، اپنی ضد میں آ کر میں نے وہ لب بھینچ گیا۔ الپت سے بات کرنے کی تو اس میں ہمت ہی نہیں پڑ رہی تھی، لیکن وقت رہتے سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ جس بات کی ارمان کو خوشی تھی، ارمان ملک تم غلط کر رہے ہو۔ ایک پرائی لڑکی کے آ کر کچھ بھی کہنے پر تم نے اسد خان کو بغیر نکاح کے واپس بیچ دیا۔ ناجیہ اچانک بھڑک گئی۔ آنٹی، آپ میری بہن کی دشمن کیوں بنی ہوئی ہے؟ وہ آپ کے کزن کا بیٹا ہے، آپ کو تو اس کے بارے میں سب کچھ معلوم ہوگا نا، پھر آپ نے ہم سے کیوں چھپایا؟ ناجیہ کی بات پہ ارمان ملک کو غصہ تو بہت آیا، لیکن وہ ضبط سے دھیمے لہجے میں بولا، ارمان، اسد خان ایک اچھا انسان ہے، بس کر دے ناجیہ آنٹی، بس کر دے۔ ارمان ملک کڑا ہوتا ہوا اونچی آواز میں چلایا، وہ کتنا اچھا انسان ہے میں دیکھ چکا ہوں، بڑی محفل میں اس نے اپنا گناہ قبول کیا ہے اور آپ اس کو میرے سامنے بے قصور ثابت کرنا چاہ رہی ہے۔ وہ بے قصور ہی ہے ارمان، تم کیوں نہیں سمجھ رہے ہو؟ یہ سب کچھ اس الپت کا کیا دھرا ہے، اس پراڈی لڑکی کو بھی یہی لے کر آئی تھی۔ وہ اپنی بات پہ زور دیتے بولی، اچھا سب کچھ الپت کا ہی کیا گیا ہے، تو کیا اسد بھی الپت کے ہی کہنے پہ چلا رہا تھا؟ بات وہ کرے آنٹی جو کرنے والی ہے، آپ نے ہمارے ساتھ غلط کیا ہے اور کیوں کیا ہے یہ مجھے نہیں پتا۔ میں آپ کو اپنی ماں کا درجہ دیتا آیا اور آپ نے کیا کیا؟ پیٹ پیچھے چرا گھونپ رہی تھی۔ ارمان، اب تم حد سے بڑھ رہے ہو، وہ سرد لہجے میں بولی۔ آپ نے کوئی حد رہنے نہیں دی ناجیہ آنٹی، میری بہن کا نکاح اگر اسد خان سے ہو جاتا اور اس کے بعد یہ ساری حقیقت کھلتی تو یقین کیجئے میں آپ کو کبھی معاف نہ کرتا۔ ارمان ملک کی بات پہ ناجیہ بیگم کا پارا ہائی ہوا۔ کہتے ہیں جیسے ماں باپ ہوتے ہیں ویسے ہی اولاد ہوتی ہے، تم دونوں کو میں نے پالا پوسا بڑا کیا اور آج تم میرے احسان کا یہ بدلہ اٹھا رہے ہو کہ سب کے سامنے مجھے غلط کہہ رہے ہو۔ ناجیہ بیگم نے ایموشنلی طریقے سے ارمان ملک کو اپنی باتوں میں لینا چاہا۔ کیا کہا آپ نے؟ احسان؟ یعنی آپ نے ہم پر احسان کیا؟
ارمان کا دل ٹوٹا تھا. ہاں وہ احسان ہی سمجھو اپنی محبت کو کھو کر. میں نے تمہارے باپ رحیل سے شادی کی صرف تم دونوں کی وجہ سے، تاکہ تم دونوں کو ماں کی کمی محسوس نہ ہو. بدلے میں مجھے کیا ملا؟ کچھ بھی تو نہیں. نہ اولاد، نہ شوہر کا پیار، اور نہ ہی گھر میرے حصے میں کیا آیا؟ میری قربانیوں کا صلہ کیا ملا؟ میرے ہاتھ تو آج بھی خالی ہے. اپنی محرومیوں کا بدلہ ہم سے اس طرح سے لینا چاہے کہ ایک غلط انسان کا انتخاب کر کے آپ میری بہن کو زندہ درگور کرنے والی تھی. ہاں یہی سمجھ لو. جب تم لوگ میرے ہو ہی نہیں تو میں تم لوگوں کے بارے میں کیوں سوچوں؟ اور یہ الفت سب سے بڑی فساد کی جڑ یہی ہے. میرا دل نہیں کرتا کہ میں اس کی شکل دیکھوں. اس کی ماں کی وجہ سے اس کے باپ نے منگنی ختم کر دی. الفت کی جانب اشارہ کرتے کہا. بہانہ تو تم لوگ تھے، کیونکہ اس کا باپ عائشہ سے پیار کرتا تھا اور اس نے شکر کیا کہ ہماری منگنی ٹوٹ گئی. لیکن میرے جذبات کی تو کسی کو فکر ہی نہیں. ناجیہ کیا چاہتی ہے آج تک کسی نے اس بات کو نہیں سوچا. وہ اونچی آواز میں چلائی. دادی جان اس کی شکل دیکھنے لگی. اتنے عرصے کا وہ غبار دل میں رکھ کے بیٹھی ہوئی تھی، آج کھل رہا تھا تو سبھی حیران پریشان بیٹھے تھے، سوائے ایک الفت کے جو ان کی سچائی بہت پہلے ہی جان گئی تھی. آپ نے جو کیا وہ معافی کے لائق نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود میں آپ کو کوئی سزا نہیں دے سکتا، کیونکہ میں نے آپ کو وہ اپنے لب بھینچ گیا. کاش کہ آپ سچ میں ماں بن جاتی ہے. میرا سب کچھ تو آپ کا تھا. بہت چاہت تھی، بہت پیار تھی، بہت عزت تھی. صرف ایک بار میں اپنا سب کچھ آپ کے نام کر دیتا، لیکن آپ پیسے، دولت اور اپنے آپ کو اہمیت دیتی رہی. اور ایسا انسان ہمیشہ خالی ہاتھ رہ جاتا ہے، جیسے آج آپ رہ گئی ہے. ارمان نے انہیں احساس دلایا. اور میرے خالی ہاتھ رہنے کی وجہ یہ لڑکی الفت ہے. آج یہ میرے ہاتھوں سے نہیں بچے گی. میں اسے جان سے مار ڈالوں گی. ناجیہ بیگم غصے سے الفت کی جانب بڑھی اور اس کا گلا دبانے لگی. یہ سب کچھ اتنا اچانک ہوا کہ الفت یا کسی اور کو کچھ سمجھ ہی نہ آیا. ارمان آگے بڑھ کر انہیں الفت سے پیچھے دھکیل گیا. کیا ہو گیا ہے آپ کو یار؟ پاگل ہو گئی ہے آپ؟ کیا کر رہی ہے؟ ارمان دبے دبے انداز میں چلایا، جبکہ نگت الفت کو سہارا دینے لگی جو اپنی گردن پہ ہاتھ رکھ کے گہرے سانس بھر رہی تھی. ارمان نے الفت کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھاما. تم ٹھیک ہو نا الفت؟ سانس لو، بڑے سانس. ارمان کے لہجے میں اس کے لیے فکر نمایاں تھی، جسے وہاں موجود سب نے محسوس کیا. اور ناجیہ بیگم تو تڑپ اٹھی. اس کی یہ فکر الفت کے لیے دیکھ کر وہ آپے سے باہر ہو گئی. پہلے اس کی ماں نے مجھے ڈانٹ کیا، میرا پیار مجھ سے چھین لیا، اور آج اس نے مجھ سے میرا ارمان، میرا بیٹا چھین لیا. ناجیہ بیگم غصے سے اپنے کمرے کی جانب بڑھی. ارمان ان کے پیچھے جانے لگا کہ دادی جان کی آواز پہ رکا. رہنے دو ارمان، اسے فی الحال اکیلا چھوڑ دو. اس کے پاس جانا، اس کو سمجھانا اس وقت صحیح نہیں. ان کی بات پر ارمان لب بھینچ کے رہ گیا. وہ چاہ کر بھی ان کے ساتھ سختی نہیں روا رکھ پا رہا تھا، کیونکہ وہ آج بھی دل سے ان کی عزت کرتا تھا، انہیں چاہتا تھا. وہ اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی آج کے حالات واقعات کو سوچ رہی تھی کہ دروازہ کھٹکھٹانے پر الفت کی اجازت دینے پہ ارمان اندر داخل ہوا تو وہ بنا کسی تاثر کے اسے دیکھنے لگی، جبکہ ارمان کے چہرے پہ شرمندگی کے آثار تھے، لیکن الفت کے چہرے پہ کوئی بھی تاثر نہیں نظر آ رہا. ارمان کی نظریں اس کے گلے کے اوپر پڑی جہاں بھی سرخ نشان نظر آ رہا تھا. ارمان کو ناجیہ آنٹی کی حرکت پہ بہت افسوس ہوا. تمہیں درد تو نہیں ہو رہا؟ ارمان کو سمجھ نہ آیا کہ وہ بات کس طرح سے کرے. جو دل میں آیا بول دیا. بہت درد ہو رہا ہے، انتہا کا درد ہو رہا ہے. ارمان ملک، جب کوئی پیار کرتا ہے، چاہت دیتا ہے، مان دیتا ہے، عزت دیتا ہے، لیکن اعتبار نہیں دیتا تو بہت درد ہوتا ہے. وہ اپنی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لیے ارمان ملک کو دیکھ رہی تھی. ارمان ملک جو اب یکٹک اسے دیکھے جا رہا تھا، اس کی اپنی آنکھیں بھی نم ہوئی. معافی کی گنجائش ہے، دھیمے لہجے میں بولتا وہ الفت کو آخر دو راہے پہ لے آیا. ارمان، کیا اعتبار کی گنجائش ہے؟ الٹا الفت نے اس سے سوال کیا. آئندہ اعتبار بھی کروں گا اور کبھی اعتبار چھوڑوں گا بھی نہیں. ارمان نے اس کا ہاتھ تھامے دھیرے سے کہا. الفت نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے ارمان کی جانب دیکھا. صرف ایک شرط پہ معاف کروں گی. اس کی بات پر ارمان نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا. مجھے زندگی بھر کبھی ڈانٹو بھی نہیں کسی کے سامنے، اور اگر ڈانٹا تو میں نے پکا ناراض ہو جانا. وہ نروٹے انداز میں کہتی ارمان کو اپنے دل کے بہت قریب محسوس ہوئی. نہیں ڈانٹوں گا، کبھی نہیں ڈانٹوں گا، وعدہ رہا. وہ اس کے دونوں ہاتھ تھامے جذب کے عالم میں بولا. شادی کرو گی مجھ سے؟ اچانک سے ارمان کی بات پہ الفت نے پلکیں اٹھاتے ہوئے اسے دیکھا. ایک خوبصورت مسکراہٹ نے اس کی لبوں کا احاطہ کیا. بولو، خاموش کیوں ہو گئی؟
ارمان نے اسے بولنے پہ اکسایا۔ نازیہ آنٹی وہ اور کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن لبوں سے نازیہ آنٹی کا نام نکل آیا۔ آنٹی کی فکر نہیں کرو، انہیں میں سنبھالوں گا۔ مانا کہ انہوں نے جو کیا بہت غلط کیا اور نہ جانے اس کے شاید اور وہ کیا غلط کرے، لیکن اس کے باوجود وہ ہماری فیملی کا حصہ ہے، میں انہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ انہوں نے بہت کچھ کھویا ہے، اگر آج میں نے ان کو چھوڑ دیا تو وہ انسانیت سے گری ہوئی حرکت ہوگی جو ارمان ملک قطعی نہیں کر سکتا۔ انہوں نے جو کیا اس کا اجر اللہ انہیں دے گا، لیکن میں برا نہیں بن سکتا ان کے ساتھ۔ ارمان تمہاری سوچ بہت اچھی ہے، تم بہت اچھے ہو اور تم جیسا اچھا انسان مجھے اپنی زندگی میں ہمیشہ کے لیے چاہیے، الفت نے اسے دیکھتے ہوئے بہت چاہت سے کہا۔ ارمان اس کی بات پہ گہرا مسکرایا۔ ارمان ملک جیسے ہی اپنے آفس میں داخل ہوا، پیون نے اسے ارشد صاحب کے آنے کا بتایا۔ جی ارشد صاحب کہے۔ ارشد صاحب کے کمرے میں آنے پہ ارمان نے مصروف انداز میں ان کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے سے عام سے بندے کو ملنے کا شرف بخشا۔ آپ کے پاس ایک عرض لے کے آیا ہوں۔ ان کی تمہید باندھنے پر ارمان چونکا۔ کیسی عرض؟ ارشد صاحب الفاظ کو ترتیب دینے لگے۔ میری بیٹی 18 سال کی ہے، ایک دن ٹی وی پہ انٹرویو چل رہا تھا آپ کا، میری بیٹی نے وہ دیکھا اور آپ اسے پسند آ گئے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ یہ ایک معیوب بات ہے، لیکن میں اپنی بیٹی کا رشتہ آپ کے لیے لایا ہوں، وہ آپ سے بہت محبت کرتی ہے، میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ میری بیٹی سے شادی کر لیں۔ ارشد صاحب کی بات پہ ایک پل کو ارمان ملک دنگ رہ گیا۔ دیکھیں ارشد صاحب، آپ بڑے ہیں میرے لیے، رسپیکٹیبل ہے، لیکن میں کوئی چیز نہیں کہ جس کی خواہش آپ کی بیٹی نے کی ہو اور آپ خرید کر اس کو دے۔ میں ایک جیتا جاگتا انسان ہوں اور آلریڈی کمٹمنٹ میں ہوں، تو اس لیے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ ارمان ملک کے سپاٹ انداز میں کہنے پر ارشد صاحب کا سر جھک گیا۔ مجھے پتا ہے سر، ہم غریب لوگ ہیں، آپ تک پہنچ نہیں پائیں گے، اور میری بیٹی وہ خواہش کر رہی ہے، اس چاند کی خواہش کر رہی ہے جو اس کی دسترس میں نہیں آ سکتا۔ میرے لیے میری اور غریبی کوئی معنی نہیں رکھتی، میرے لیے میری کمٹمنٹ معنی رکھتی ہے جو میں آلریڈی کسی کے ساتھ کر چکا ہوں، اس لیے میری طرف سے معذرت۔ ارمان ملک نے بہت سہولت سے انکار کر دیا۔ ارشد صاحب شکست خوردہ انداز میں وہاں سے اٹھتے ہوئے باہر آ گئے۔ پلٹ کر اس بہت بڑی عمارت کو دیکھا۔ انہیں ایک پل کو لگا جیسے ایک چکور چندہ کی خواہش کرتا ہے۔ ان کی بیٹی نے بھی وہ خواہش کر دی جو زندگی میں کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ ہاں، وہ ارمان ملک کو نہیں سمجھا سکتے، لیکن اپنی بیٹی کو سمجھا سکتے تھے اور اسے سمجھنا ہی تھا۔ الماس آج پورے 2 ہفتے بعد آفس میں آئی تھی۔ وہ سیدھا ارمان کے کیبن کی جانب بڑھی۔ ارمان اپنے کسی بہت خاص کام میں مصروف تھا۔ الماس کو دیکھ کر وہ چونکا۔ آؤ، کیسی ہو تم؟ وہی دوستانہ انداز۔ الماس کے چہرے پہ مسکان لے آیا۔ میں تو بہت اچھی ہوں، تم سناؤ، مجھے مس کیا تھا؟ اس کی بات میں ارمان نے اسے دیکھا۔ مس کرنے کے لیے ٹائم ہونا چاہیے تھا، اور تم جانتی ہو ارمان ملک کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ وہ دھیمے لہجے میں بولتا ہوا اپنا لیپ ٹاپ بن کر گیا۔ تمہارا ٹور کیسا رہا؟ ارمان نے چیئر کی پشت کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے اس سے پوچھا۔ ایک دم فرسٹ کلاس، تمہیں میں نے بہت مس کیا، تم بھی چلتے کافی انجوائے کیا ہم سب دوستوں نے۔ الماس نے ایک چیئر پہ بیٹھتے ہوئے سرسری انداز اپنایا۔ ویل، گڈ لائف کو انجوائے کرنا چاہیے۔ خیر، یہ ایک نیا پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں، اس کی ڈیٹیلز مسٹر رضا سے تم لے لو اور اس پہ کام شروع کر دو۔ ارمان ملک بات مکمل کرتا پھر سے کام میں لگ گیا۔ ڈونٹ وری، اس پروجیکٹ کو میں شروع کر دوں گی، لیکن مجھے آج تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ ہاں بولو۔ ارمان ملک اس کی جانب متوجہ ہوا۔ دیکھو، ہم کافی وقت کے ساتھ ہیں اور اب تمہیں کوئی سٹیپ اٹھانا چاہیے۔ کس حوالے سے سٹیپ اٹھانا چاہیے؟ ارمان ملک کے ماتھے پہ بل پڑے۔ ہماری شادی کے حوالے سے۔ آخر ہم کب تک ایسے ہی ایک دوسرے سے دور رہیں گے جبکہ ہم دونوں ایک دوسرے سے؟ تمہیں ایسا کیوں لگا کہ میں تمہیں پسند کرنے لگا ہوں؟ یہ خوش فہمی تمہیں کب سے ہوئی؟ تم میری دوست ہو، اچھے دوستوں کی طرح یہاں پہ کام کرتی ہو، میری امپلائی ہو، اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تم سے شادی کروں گا۔ ارمان ملک کے الفاظ پہ الماس کے چہرے کا رنگ فک ہوا۔ مطلب اگر تم مجھ سے شادی نہیں کرو گے پھر کیا الماس؟ ارمان ملک نے آئیبرو چکاتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ اسی وقت دروازہ کھلا اور الفت اندر داخل ہوئی۔ ایک نظر الماس کو دیکھتی ہوئی اس نے اسے اگنور کیا اور ارمان کی جانب بڑھی۔ اس کے چہرے کا رخ اپنی جانب کرتے ہوئے اس کے سٹ کے دونوں اطراف میں اپنے ہاتھ جمائے اس کے چہرے کی جانب اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے دیکھنے لگی۔ آپ نے آج پھر اپنا وعدہ توڑ دیا؟
ارمان ملک، وہ ایک ادا سے بول گئی تھی۔ ارمان ملک کے چہرے پہ اسے دیکھتے ہی ایک خماری کا احساس جاگ رہا تھا۔ وعدے توڑنے کے لیے ہوتے ہیں، ارمان نے اسی کے انداز میں جواب دیا۔ میں آپ کی جان لے لوں گی اگر آپ نے اب کوئی وعدہ توڑا تو۔ منظور ہے، لیکن جان لینے کا انداز قاتلانہ ہونا چاہیے۔ اس وقت وہ دونوں بہت بے باک گفتگو کر رہے تھے۔ الماس کی کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ وہ تو ایک دوسرے کی اس قدر قریب تھے کہ الماس کو وہاں اپنی موجودگی شرمندگی کر گئی۔ جان تو میں آپ کی ضرور لوں گی، اور اپنی قاتلانہ اداؤں سے ہی لوں گی۔ ارمان ملک، وہ اس کے کھالر کو تھامے جھٹکے سے اپنی جانب کھینچتے ہوئے اس کی ناک کے ساتھ اپنی ناک رب کرتے ہوئے ایک آنکھ بند کرتے ہوئے بولی، بندہ حاضر ہے، جو سزا دوگی قبول ہے۔ ارمان ملک نے سر تسلیم ہم کرتے ہوئے دلکش انداز میں کہا کہ الفت کے چہرے پہ خوبصورت مسکان سجی۔ دھیرے سے ارمان کے لبوں کو چھوتے ہوئے وہ اپنے گلابی لبوں کی دسترس میں لے گئی۔ وہی یہ سب دیکھ الماس کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئی۔ وہ دونوں اس کے سامنے یہ حرکت کریں گے، اسے یقین نہیں آ رہا۔ ارمان اپنی جگہ سے ٹل ہوا تھا، اسے الفت سے اس قسم کی جھاندیدہ انداز کی توقع نہیں تھی۔ الماس پاؤں پٹکتی ہوئی وہاں سے فوراً نکل گئی، جبکہ الفت ارمان کی سانسوں کو انہیل کرتی ہوئی اس کی جان لبوں پہ لے ایک جھٹکے سے اس کے لبوں کو چھوڑتی وہ ذرا سا پیچھے ہٹی۔ اب یہ ایک ٹریلر تھا میری جان، آگے اگر کبھی آپ نے مان توڑا تو مجھے جان نکالنے کے اور بھی طریقے آتے ہیں۔ الفت کہتے ہوئے پیچھے ہٹنے لگی کہ ارمان نے اس کے کمر میں ہاتھ ڈالے ہوئے اسے اپنی گود میں بٹھایا اور اسے اپنی دسترس میں لے گیا۔ اگر اس انداز سے میری جان میری سانسیں نکالنے کی در پہ ہو تو میں تو ہر روز ہر وعدہ ہی توڑوں گا۔ وہ اس کی کمر کو سختی سے اپنے ہاتھوں کی مٹھیوں میں دبوچے اسے اپنے قریب سے قریب تر کر گیا۔ الفت کے چہرے پہ ایک الوئی سی چمک ابھری۔ ارمان اپنے لفظوں سے ہمیشہ یوں ہی اسے معتبر کرتا آیا تھا۔ غلط فہمیاں، بدگمانیاں سب ختم ہوئی تو دکھوں کے بادلوں نے بھی اپنا بسیرا ہٹا لیا۔ آج وہ دونوں ایک دوسرے کی سنگت میں بے حد خوش تھے۔ نکاح کے بعد، الفت کو اپنانے کے بعد ارمان کو اپنی زندگی کے خوبصورت ہونے کا احساس اجاگر ہوا۔ وہ اس کو روک گئی جو بے باک جسارتیں کرتا اسے ست پٹانے پہ مجبور کر رہا تھا۔ اوہ، تو میری وائف کو روم چاہیے۔ وہ اچانک سے اسے اپنی باہوں میں بھرتا اٹھائے نہ جانے کہاں لے کے جانے لگا تھا۔ آپ مجھے نیچے اتارے۔ الفت یکدم گھبرا گئی، جبکہ وہ آفس سے منسلک ایک چھوٹے سے روم میں اسے لے کے آتے ہوئے اندر سے لوک لگا گیا۔ وہ روم چھوٹا سا تو تھا پر بہت پیارا بھی تھا۔ ہر طرح کی چیز وہاں پہ موجود تھی، جسے دیکھ الفت حیرت زدہ رہ گئی۔ وہ روم آج تک اس نے نہیں دیکھا تھا۔ یہ روم کب بنایا آپ نے؟ میں نے تو نہیں دیکھا، نہ مجھے بتایا، الفت نے تجسس سے پوچھا۔ ارمان جو اسے بستر پہ لٹا رہا تھا اس کا سر تکیے پہ رکھتے ہوئے اپنی شرٹ کے بٹن کھولتا ہوا اسے دیکھتا ہوا دھیمے انداز میں مسکرایا۔ کچھ سیکرٹ صرف میری وائف کے لیے، اس لیے کسی سے کچھ نہیں کہا۔ اپنی شرٹ اتار کے وہ دور پھینکتا اس پہ حاوی ہوا۔ ارمان ملک، اب یہ کچھ زیادہ ہو گیا ہے، الفت نے گھبرا کے کہا۔ اب تو جو ہونا تھا ہو گیا، ہر پردہ گر چکا ہے، اب تو ہر رات پردہ گرے گا اور تمہیں اپنی محبت کی بارش میں اس قدر بھگو دوں گا کہ تمہارے لیے صرف ارمان ملک ہی تمہاری زندگی کا مہور ہوگا۔ وہ اس کے لبوں پہ جھکتا اسے اپنے لفظوں سے معتبر کر رہا تھا۔ اس کا ہر لمس اس کے لیے عزت اور چاہت کے لیے ہوئے تھا۔ وہ محبت میں جنونی تھا۔ یہ الفت کو شادی کے بعد پتہ چلا، لیکن وہ ٹاکس نہیں تھا۔ اس کی محبت کا موعود الفت تھی اور وہ الفت کی جان تھا۔ تو پیارے ریڈرز، یہ تھی آج کی ناول۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔